سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ اکبر، میں اپنے حجرے میں پریشان تھی، اللہ اکبر بڑی غمگین تھی، اچانک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر میری حالت کو دیکھا، آپ نے میری پریشانی کو دیکھا، میرے ماتھے پہ پسینوں کو دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ میرے کہا کملی والے جو ہونا تھا ہو گیا، ہونے کے بعد جو ہونا تھا وہ پھر بھی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا اپنے سانسوں کو برابر کر اور بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ کملی والے میں سوئی دھاگے سے کوئی کام کر رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر اندھیرا ہوتا، گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ کی انگلیوں سے پھسل کے زمین پہ گر گئی، اسی وقت آپ نے نماز پڑھا کر تشریف لانا تھا، کملی والے میں بڑی پریشان تھی، اندھیرے کے اندر سوئی نہ ملے، حضور کا قدم مبارک آ جائے، نبی کا پاؤں سوئی کی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے۔ پھر رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے عائشہ وہ سوئی کہاں ہے؟ کہ کملی والے جب آپ نے گھر کے اندر قدم رکھا، پردہ ہٹایا، ایسا لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو، کالی کملی والے آپ کے چہرے کی چمک نے میرے گھر کے چاروں دیواروں کو روشن کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرے کا جلوہ جب گھر کے اندر روشن ہوا، مجھے اللہ کی قسم زمین پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آنے لگ گئی۔ یہ کون ہے میرے عزیزو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف لائے، دادا جان کہنے لگے اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں کا جھرمٹ بار بار آ رہا ہے، بادل آسمان کا بادل ہے، آسمان بھی زمین پر ٹکڑوں کی صورت کے اندر آ رہا ہے، رب العالمین کی قسم ہے نبی دنیا میں بعد میں آئے۔ آج میرے عزیزو پہاڑیاں بنانے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، میلاد کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، نعت خوانوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، تقریر کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، خانقاہ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، تبلیغ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی۔ رب العالمین کی قسم ہے اس وقت جو موجود تھے، اللہ اکبر، آج عبد الحلال موجود ہے، آج ثنا خان مصطفیٰ موجود ہے، اللہ اکبر، نبی نے دنیا میں قدم رکھا، آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا حلیمہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا، عبد المطلب اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا، صدیق تو بھی اپنی کمر کس لے، عمر تو بھی اپنی کمر کس لے، عثمان تو بھی تیار ہو جا۔ رب العالمین کی قسم ہے میرے گھر کے سیکورٹی گارڈ میرے منتخب کردہ ہے، میری گھر کی سیکورٹی میری منتخب کردہ ہے، محمد کی سیکورٹی کا انتخاب عرش والے خدا نے آسمانوں پہ پہلے ہی کر دیا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ کی گود میں آئے، چاہیے تھا ہنس ہنس کر حضور کے چہرے کا بوسہ لیتی، سیدہ آمنہ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی دادی پاس آ گئی، آپ کے دادا جان پاس آ گئے، کہ اللہ اکبر دی ہمیں معلوم ہے تجھے اس بچے کا باپ جناب عبداللہ یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر فکر نہ کر، روٹی پانی کا انتظام میں کروں گا، تیری کپڑے کا انتظام میں کروں گا، تیرے منجے بسترے کا انتظام میں کروں گا، بس تو میرے پوتے کی اچھے طریقے سے پرورش کر۔ کہ ابا جان بات یہ نہیں، اللہ اکبر، جس نے نبیوں کا سردار میری جھولی میں ڈال دیا، ابا جان کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کو بھوکا رکھے گا؟ ابا جان بات یہ نہیں، پریشانی یہ نہیں، ابا جان بچہ ہے، اس کے ناز و نم اٹھانے کے لیے، اس کی ساری سہولتوں کے لیے ابا جان میں اکیلی عورت ہوں، میرے ابا جان بتا میں کیا کروں گی؟ بوڑھا تو ہوں، دادی بوڑھی ہو گئی، ابا جان پتہ نہیں موت کس وقت دروازے پر آ کر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، غم مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میرے عزیزو 18-19 سال کا اس کا باپ عبداللہ موت نے نہ چھوڑا، پتہ نہیں مجھے رحمت والے نبی کو گود میں لے کے لوریاں دینے کی بھی نوبت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ پریشان ہوں اس لیے، دادا بھی سر نیچے کر کر، اماں بھی سر نیچے کر کے، آمنہ بھی حضور کا چہرہ دیکھ کر رو لگی۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل اب نہیں جائے گا تو کب جائے گا؟ چل زمین پر۔ اللہ میں کیا کروں؟ قرآن فرمایا ابھی نہیں، اس کا وقت نہیں آیا، وہی نبی کا وقت نہیں آیا، تاج نبوت کا اظہار کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا وقت نہیں آیا،
غار ہیرا میں جانے کا وقت نہیں آیا، خدیجہ کے گھر میں دولہا بن کے جانے کا وقت نہیں آیا، خدیجہ کو دلہن بنا کے گھر میں لے آنے کا وقت نہیں آیا، ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں آیا، انگلی پکڑ کر علی کا مکے کے بازاروں میں چلنے کا وقت نہیں آیا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہ جا میں میرے پیارے نبی کی ماں کی آج آنکھوں میں اس کی تربیت کی وجہ سے، اس کی صحت کی وجہ سے، اس کے کپڑے لتوں کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جا آمنہ کو سمجھا دے نبی تیرا نہیں، نبی میرا بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو صرف اسے گود کے اندر بٹھا کر دودھ پلا، باقی سارے انتظام خدا کر کے دکھائے گا۔ مارکیٹ کے اندر ماں باپ جاتے ہیں، کسی کھلونے پہ نظر پڑے، کسی جوتے پہ نظر پڑے، کسی کپڑے پہ نظر پڑے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان کا بھی یہ نظریہ تھا، کھلاؤں گی کہاں سے، پہناؤں گی کہاں سے۔ اللہ اکبر، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ ساری چیزوں کا انتظام عرش والے خدا نے کر دیا۔ آمنہ پریشان نہ ہو، کھلونوں کو دل کرے گا، چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا، میں نہیں کہہ رہا، محمد کا خدا کہہ رہا ہے۔ آمینہ پریشان نہ ہو، کبھی چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا۔ آمنہ پریشان نہ ہو، اپنے چہرے سے اشارے یہ کرے گا، میں قبلے کی سمت ہی تبدیل کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، اسے کہیں جاگ چل کے جانا نہیں پڑے گا۔ ابو بکر پہ نظر پڑے، قدموں میں میں لے کے آؤں گا۔ عمر کے لیے ہاتھ اٹھے، سینے سے میں لا کے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس کی بیٹیاں جوان ہوگی، رشتوں کا انتخاب میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کسی کے رشتے کا انتخاب میرا عزیزو ماں باپ کریں گے، دولہا بننے میں مدد کوئی کرے گا۔ فرمایا اللہ اکبر، محمد کی بیٹیوں کے خانشتوں کی باری آئے گی۔ اللہ اکبر، زمین والے تو دور کی بات، میں آسمان سے فرشتوں کی بارات بھجواؤں گا تاکہ ساری دنیا والوں کو بتاؤں گا محمد خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں، آمنہ کے لال محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ کوئی میرا عزیزو پارک میں سیر کرنے جائے گا، کوئی میرا عزیزو گراؤنڈ میں سیر کرنے جائے گا، کوئی کہیں سیر کرنے جائے گا۔ آمنہ، نبی بھی نرالا، شان بھی نرالا، اللہ اکبر، سیر بھی نرالی، اس سیر کا نام معراج بھی نرالا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو بتلاؤں گا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرایا، کسی کو کنویں میں معراج کروایا، کسی کو آگ میں ڈلوا کے معراج کروایا۔ جب سونے محمد کی باری آئے گی، جبرائیل کو دروازے پہ بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ پیچھے پیچھے چلے گا، فرشتوں کا جرمٹ چلے گا، آسمان کے ستارے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آئیں گے۔ دنیا کہے گی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں عرش والا اعلان کروں گا، آج میرے محمد کو معراج ہو رہا ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے ان کے آنے سے پہلے ابا کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ ہمیں نہیں پتا یہ اکیلا ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے بعد دادا دادی بوڑھے، ہمیں نہیں پتا اس کی ماں بیوہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کیوں سایہ سر سے اٹھا لیا؟ تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، نبی صرف تمہارا نہیں، نبی پہلے میرا ہے۔ الہ العالمین، فرمایا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ فرمایا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے بابا بولو، باپ کہتا ہے بیٹے اماں بولو۔ فرمایا ہم نے یہ زاویہ ہی ختم کر دیا، یہ سانچے ہم نے توڑ کے رکھ دیا۔ محمد کے آنے سے پہلے ہم نے باپ اس کا اٹھا لیا تاکہ میرے محمد کو ابا ابا کہنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اگر بچپن میں ابا ابا کہنے کی عادت پڑ جاتی تو طائف کی گلیوں میں مار کھا کے کس باپ کو پکارتا، غار کے اندر کس باپ کو پکارتا، بیٹیوں کے رشتوں کے انکار پر غموں میں کس باپ کو پکارتا، بدر احد میں کس باپ کو پکارتا۔ ہم نے ابا کہنے کی عادت ختم کر کے ربا کہنے کی عادت ڈال دی۔ غاروں میں، طائف کی گلیوں میں رو کے ربا کہنا اس کا کام ہے، آسمان سے فرشتوں کی مدد جھرمٹ کے طور پر زمین پر اتار دینا ہمارا کام ہے۔